یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 143 روز سے جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ چند منٹ انٹرنیٹ استعمال اور موبائل فون کا بل ادا کرنے کے لیے کشمیریوں کو کئی گھنٹوں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ OIC کو بھارت پر عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دباؤ ڈالنے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اتفاق رائے پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر اور سعودی شورا کونسل کے چیئرمین عبداللہ محمد ابراہیم الشیخ کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ بھارت میں منظور کیے گئے شہریت کے کالے قانون کے خلاف بھارت سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ دبئی، ساؤتھ افریقہ میں اس ظالمانہ قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ جوہانسبرگ میں بھارتی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھارت بھر میں شدید احتجاج جاری ہے۔ لاکھوں افراد بھارت کی مختلف ریاستوں میں احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کی تعداد 29 تک پہنچ چکی ہے۔ مزید 700 افراد جیلوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ جرمن طالب علم جیکب لینڈنٹل سے بھارت کے انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج میں شرکت کے کچھ دن بعد بھارت چھوڑنے کو کہا گیا۔ بھارت میں مودی حکومت نے معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ بے روزگاری کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی معیشت اس وقت تاریخ کی شدید ترین سست روی کا شکار ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ آج پورا بھارت مودی سرکار کی لگائی ہوئی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ تمام تر جور و ستم کے باوجود شہریت ترمیمی بل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ تھام نہ سکا۔ بھارت کو ہٹلر ثانی مودی کی متعصب ذہنیت سے بچانے کے لیے بھارت کے نوجوان بھی آج سڑکوں پر ہیں۔ بالخصوص تعلیمی اداروں کے نوجوان مودی کی شفاق سوچ کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق صدر کنیا کمار کہتے ہیں، آپ کا دھرم کچھ بھی ہو، جاتی کچھ بھی ہو، آپ کو ڈاکیومنٹ دے کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ناگرک ہیں کہ نہیں۔ اور ڈاکیومنٹ کی حالت یہ ہے کہ 40 سے زیادہ % لوگ جو ہیں اس دیش میں جن کے پاس ووٹر ID ہے، ان کا نام رہتا ہے اور فوٹو ان کے پتا جی کا ہوتا ہے، پتی کا نام ہوتا ہے، پتنی کا فوٹو رہتا ہے۔ غریب لوگوں کو ایک بار پھر سے لائن میں کھڑا کر کے اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سب چیز کے بیچ، اس پورے بحث کے بیچ کہتے ہیں نا کہ سامپردائکتا کی یہ جو آگ لگائی گئی، اس کے دھوئیں کے پیچھے دیش کی گرتی ہوئی ارتھ ویوستھا کو چھپانے کا پریاس کیا گیا۔ ڈاکیومنٹ کا کیا پرابلم ہے سمجھ، میرے سرٹیفکیٹ میں میرے پتا جی کا نام JAI ہے اور میرے بھائی کے ڈاکیومنٹ میں میرے پتا جی کا نام JAY، لیکن پتا جی تو ایک ہی ہیں۔ ڈاکیومنٹ میں اسپیلنگ الگ ہے، اس کے آدھار پہ آپ کسی کو باہر نہیں کر دیں گے۔ تو جو دیش کے غریب لوگ ہیں، جو ان کے روزی روٹی کا سوال ہے، جو شکشا سواستھ کا سوال ہے، اس سوال سے گمراہ کر کے آج ڈاکیومنٹ کے آدھار پہ کون ناگرک ہے اور کون ناگرک نہیں ہے، اس میں دیش کی سرکار لوگوں کو الجھا دینا چاہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو توا کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے آج بھارت کے حکمرانوں نے نہ صرف مسلسل فوجی لاک ڈاؤن کے ذریعے اہل کشمیر کی زندگی اجیرن بنائے رکھی ہے، بلکہ اس نے مسلم دشمنی میں آج پورے بھارت میں امن و سکون کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔